اگر وراثت تقسیم نہ ہوئی اور کوئی وارث فوت ہو گیا تو اب اس فوت شدہ کو حصہ ملے گا، اور اگر ہاں تو حصہ کس کو ملے گا؟ وراثت کے علم میں اس مسئلے کو مناسخہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کسی کا انتقال ہوا اور وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور وارث کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ ظلم ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ادھر کسی کا انتقال ہو، ادھر آپ نے وراثت کی تقسیم پر فوکس کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، والد صاحب کا انتقال ہوا، تو قرآن کے حکم پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے والدہ آ جاتی ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں ابا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ اب یہ جو آرڈر دے رہی ہے نا، یہ قرآن کے مقابلے میں ایک آرڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا باپ مرتا ہے فوراً جائیداد کی تقسیم ہوگی اور جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے گا۔ صحیح۔ ماں اگر اس کو 10 سال تک روک رہی ہے، وہ 10 سال تک کسی کی حق تلفی کر رہی ہے، وہ پیسہ جو اس کو فائدہ پہنچا سکتا تھا وہ روک رہی ہے۔ اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو وراثت روک لیتے ہیں، اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ سارے بیٹے زندہ تھے، 3 سال بعد ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جو ابا کے مال سے ایک بیٹے کو فائدہ پہنچنا تھا، 3 سال تک وہ اس سے محروم رہا، یہاں تک کہ قبر میں چلا گیا۔ ساری زندگی اپنے باپ کے وراثت کے پیسوں سے وہ محروم رہا۔ کیوں محروم رہا؟ میرے زندہ رہنے تک ابا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو مرے گا اس کی جائیداد فوری طور پر ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، اس میں تم نے لیت و لعل نہیں کرنا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ نہیں کیا، ہمارے پاس تو ایسے مسئلے آتے ہیں نا، پر دادا کی جائیداد ہے، فلاں گاؤں کے اندر زمین ہے، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، اب پر پوتا آیا ہے کہ مفتی صاحب اب بتائیں کہ کیسے تقسیم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتنے پیچیدہ مسائل آتے ہیں۔ اب اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ جو میت کے مرنے کے بعد مر گئے ان سب کو زندہ تصور کرو۔ اچھا، پہلے زندہ تصور کر کے ان کے حصے ان کو دو۔ صحیح۔ پھر وہ مر گئے تو ان کی جائیداد پھر ان کے وارثوں میں تقسیم کرو۔ یعنی پورا ایک ان کا شجرہ بنے گا۔ صحیح۔ اگر پردادا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ بیٹا فوت ہو گیا، تو بیٹے کو زندہ تصور کرو اور اس کا جتنا حصہ بن سکتا تھا وہ دو۔ لیکن وہ مر چکا ہے تو اب کس کو دو گے؟ ان کے وارثوں کو دو گے۔ ان کے وارثوں میں سے بھی کوئی مر گیا ہے تو پھر اس کو بھی زندہ تصور کرو اور اس کو دو، یہاں تک کہ ہوگا نا پھر ایسا۔ جی یعنی مثال کے طور پہ پر دادا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور بیٹا، ان کا جو بیٹا تھا وہ مر گیا، تو ہم اس کو زندہ تصور کریں گے۔ اور پر دادا کی جائیداد میں اس کے بیٹے کا جو مر گیا حصہ تھا 20 لاکھ، تو 20 لاکھ پہلے اس کو دیں گے۔ اب وہ تو نہیں ہے تو اس کے ورثہ میں یہ 20 لاکھ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اس کے ورثہ میں ایک بیٹا ہے، وہ بھی مر گیا اور اس کو ملنا تھا 10 لاکھ، تو اس کو اس پوتے کو زندہ تصور کریں گے، اس کو 10 لاکھ دیں گے، اور پھر اس کے جو ورثہ ہیں ان میں یہ 10 لاکھ روپے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ بنایا جاتا ہے مناسخے کا مسئلہ۔ اس میں صرف گزارش یہ ہے آپ جائیداد تقسیم کر دیں۔ اگر وہ مر گیا تو آپ نے ساری زندگی اس کی حق تلفی کی ہے، اس کا حساب اب دینا پڑے گا۔ اور اگر حق تلفی کر لی ہے تو اب توبہ کر کے نا اب اس کے ورثہ میں فوراً جائیداد تقسیم کر دیں۔ صحیح۔